बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 4 नवंबर है, मंगल का दिन है और ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल की हवाइयां उड़ा के रख दी गई हैं। वो ईरान जो कि आलमी पाबंदियों का शिकार है, अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से जिस तरह से उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई, जिस तरह से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के हवाले से, यूरेनियम को तबाह करने के हवाले से हमले किए गए और फिर 12 रोजा जंग जो है उसके ऊपर मुसल्लत किए रखी गई। लेकिन उसने जैसे स्ट्राइक बैक किया, वो पूरी दुनिया के सामने है कि आलमी पाबंदियों का शिकार होने के बावजूद वो मुकम्मल तौर पर खड़ा है और डट के खड़ा है। अभी जिस तरीके से अमेरिका डबल गेम करता है, उसी तरीके से ईरान की जानिब से गेम की गई है और यूं समझ लें कि इनके साथ एक बड़ा हाथ हो गया है। जिस तरह से एटम बम के हवाले से, एटम बम तैयार करने को लेकर वो कभी कहा जा रहा था कि जी ईरान जो है वो 1 हफ्ते में तैयार कर लेगा, ईरान 2 हफ्ते जो है वो दूर है सिर्फ एटम बम तैयार करने से। लेकिन ईरान ने एक ऐसी गेम की है कि एटम बम की तैयारी जो कि कहां पर, कैसे, कब हुई, उसको साइडलाइन करते हुए अमेरिका अब उसको इल्म ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसी गेम की अमेरिका इसराइल को लेकर कि वो वहां पर इस वक्त शशदर हैं कि कैसे इनको काउंटर किया जाए। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि एक बहुत बड़ी जंग दोबारा से शुरू होने जा रही है, चूंकि इस वक्त इसराइल जो है वो लेबनान के ऊपर, वो इस वक्त सीरिया के हवाले से भरपूर तरीके से दोबारा से एक बड़ी जंग के हवाले से खबरें जो है वो सामने लेकर आ रहा है। और बाकायदा तौर पर नेतन्याहू की जानिब से यह ऐलान किया गया कि वो लेबनान के ऊपर हमला करेंगे, हिजबुल्लाह को डिसार्म करेंगे, हौसियों को डिसार्म करेंगे, उनके ऊपर जो है वो हमला होगा। तो उसके बाद अब इजराइल के हवाले से जो ईरान है उसकी स्ट्रेटेजी खुलकर सामने आ गई है, जिसके बाद जो अमेरिका को मदद की दुहाइयां दी जा रही हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो चीन और रूस है उसकी जानिब से जबरदस्त किस्म का किरदार अदा किया गया। उन्होंने यूं कह लें कि कर दिखाया। क्यों? क्योंकि ईरान पर पाबंदियां खत्म करने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया। और इस हवाले से क्योंकि जो पूरी दुनिया के अंदर एक यूनिपोलर सिस्टम, जिस तरह से यूं कह लें कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर खड़ा है, अमेरिका एक सुपर पावर है, उसको साइडलाइन करते हुए एक जो पूरे का पूरा निज़ाम बदलने को लेकर इंटरनेशनली जो किरदार अदा किया जा रहा था, अब ईरान से पाबंदियां उठाने के हवाले से भी वो मैदान में आ गए। जिसके बाद यूं कह लें कि एक तरफ ईरान और जो चाइना, रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका और जो इसराइल है। तो ये क्या मामला, किस तरीके से एक बहुत बड़ी जो यूं कह लें कि जो ग्रुप्स के अंदर बहुत बड़े जो धड़े हैं, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना है, रशिया, ईरान, और ये एक एक बहुत बड़ी गेम होने जा रही है। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जो है उनका बयान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त एक चीज है जो कि बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है, और वो ये है जोहरी तवानाई। क्योंकि अमेरिका जो है वो एक जोहरी ताकत है और ईरान के हवाले से उसने कहा कि ईरान से वो दोस्ती चाहता है, कि ईरान से वो अपने ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। कई दफा उसने जो है वो पैगाम भेजा, लेकिन हम उसे कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है। नंबर 1, मिडल ईस्ट के अंदर तुम्हारी जो फौज है वो वापस बुलाओ, ये अड्डे खाली करो। दूसरा, जो तुम इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहे हो और इसराइल को लेकर जिस तरह से तुमने मिडल ईस्ट के अंदर उसको एक चैंपियन बनाने को लेकर, उसको एक अलंबरदार बनाने का तुमने ठेका लिया, वो ये तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर हम तुम्हारे साथ बात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो अली लारेजानी हैं, उनके मुशीर हैं, उनकी जानिब से ये बात की गई और उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की जानिब से धमकियां दी गई, अमेरिकी मंदूब की जानिब से धमकियां दी गई कि अगर तुम्हारे ऊपर तुम जो है वो उससे स्टेप बैक नहीं होते जोहरी तवानाई के हवाले से, तो तुम्हारे ऊपर हमला किया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि 12 रोजा जंग के अंदर जो हमने जवाबी कार्रवाइयां की, जो हमने इनको सबक सिखाया, वो पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि उनके पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है और जो टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जा रही है। अभी आप अंदाजा करें, रशिया और चाइना से कार्गो के डेली जहाज जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में कार्गो, कोई खाली जहाज थोड़ी आ रहे होंगे। और इसका मतलब है कि अंदर खाते कोई बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है और बहुत बड़ी जंग का पेश ख़ैमा जो है वो साबित हो सकती है। अभी जो सबसे चकरा देने वाली खबर थी
جو اس وقت جو یوں کہہ لیں کہ ایران کی جانب سے جو ایسی گیم کی گئی، جس طرح سے امریکہ دکھاتا ادھر کی ہے لگاتا ادھر کی ہے، جس طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ بات کوئی اور کرتا ہے، ایکشن کوئی اور ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ابھی ایران کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی. سب سے پہلی سٹیٹمنٹ تو تھی ایرانی فارن منسٹر جو ہیں عراقچی، انہوں نے کہا کہ 60% یورینیم لائز انڈر ربل، نو پلان ٹو ریٹریو اٹ، ایران فارن منسٹر سیز. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ 60% جو یورینیم ہے وہ اس وقت ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہے، اور اس کو ہمارا کوئی ریٹریو کرنے کا، نکالنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. مطلب جب امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو تمام کا تمام محفوظ ہے، بلکہ نتن یاہو کی جانب سے بھی کہا گیا، اور پھر 400 کلو گرام اس نے کہا کہ ان کے پاس انریچڈ یورینیم موجود ہے. تو اب یہ سٹیٹمنٹ، اور پھر اس کے بعد دوسری خبر سنیں. پازیشکیان جو کہ ان کے صدر ہیں، انہوں نے کہا پازیشکیان سیز ایران ول bolster نیوکلیئر پروگرام رولز آؤٹ بوم. اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں نہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ہاں، اور لیکن ہم یورینیم کو انرچ کریں گے، لیکن بام جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس طرح سے کر کے وہ متضاد سٹیٹمنٹ، ایک کے بعد دوسرا. اب ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی امریکہ کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ، نتن یاہو، یہ ان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے پریشان ہے، اور ایران جو ہے وہ اسی طرح سے گیم کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر اپنے، کیونکہ اگر 400 کلو گرام ان کے پاس انریچ یورینیم موجود ہے، جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تھا اور امریکہ کی جانب سے B-52 بمبار طیاروں کے ساتھ وہاں پر حملہ کیا گیا تھا، اس وقت بھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جب حملے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے تمام تر جو ایسٹس ہیں وہ وہاں سے نکال لیے تھے، اور یہ سب کو بھی معلوم ہے، اور انٹرنیشنلی اس کی خبریں جو ہے وہ بھی سامنے آئی تھیں. اور چائنا، رشیا، کیونکہ چائنا کی ہی جانب سے سیٹلائٹ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی، ترکیہ کی جانب سے ان کو پرووائڈ کی گئی تھی کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے، تو وہاں سے انہوں نے اپنا تمام تر یورینیم جو تھا اس کو نکال لیا تھا. ابھی اس کو لے کر جو یوں کہہ لیں کہ اس وقت اسرائیل ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ ایران ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ جو کارگو جہاز رشیا کی جانب سے، چائنا کی جانب سے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی لڑائی کا پیش خیم ہے. ابھی ریولیوشنری گارڈ جو ہیں وہ انہوں نے ڈرون ایئر کرافٹ جو ہیں ان کی نارتھ ویسٹ ایران ہے وہاں پر انہوں نے اس کی جو مشقیں بھی کیں، اور سجیل ڈرون جو ہیں ان کو گراؤنڈ فورسز کے استعمال کے لیے وہاں پر پرووائڈ کیا گیا، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا، کہ بڑی زبردست قسم کی مشقیں تھیں. لیکن ابھی ایران جو ہے وہ اس نے 40 J-10C فائٹر جیٹس جو ہیں وہ چائنا سے حاصل کیے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو Su-35 2026 میں چائنیز جو فنڈنگ کے ساتھ باقاعدہ طور پر ان کو ملنے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ ایران کے ساتھ الائنس کو لے کر دھڑا دھڑ وہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں. لیکن ابھی دوسری جانب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سنس سپٹمبر چائنا ہیز شپڈ 2000 ٹنز آف سوڈیم پرسولیٹ ٹو ایرانس بندر عباس، جو وہاں پر بیلسٹک میزائل 500 بیلسٹک میزائل تیار کرنے کے حوالے سے یہ 2000 ٹن مواد جو ہے وہ چائنا سے وہاں پر پہنچا. تو یہ کیسے ان کی مدد کی جا رہی ہے، یہ اصل میں جو امریکہ ہے اس کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے. لیکن ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان کے مطابق اس نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کی کنجی جو ہے وہ ایران کی جوہری صلاحیتوں پر ایک سخت اور فیصلہ کن ضرب لگانا تھی. اور اس نے کہا کہ جب ہم نے اپنے B-2 بمبار طیاروں کے ساتھ حملہ کیا اور استعمال کیے، وہ ایران میں داخل ہو کر ان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کر گیا. ہر میزائل نے اپنے ہدف کے وینٹیلیشن شافٹ کو عین نشانہ بنا، اور ہمیں انہی راستوں سے حملہ کرنا تھا، اور ہر میزائل بالکل درست نشانے پر لگا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ B-2 بمبار طیارے جو ہیں اگر F-16، F-22 اور F-35 طیارے تعینات تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس طویل آپریشن کے دوران 52 ریفیولنگ طیارے فضا میں موجود تھے جو ان بمبار طیاروں کو ایندھن فراہم کر رہے تھے، اور یہ مشن 37 گھنٹے تک جاری رہا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا میں نے ان بہادر پائلٹس کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا کیونکہ انہوں نے واقعی ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا. سچ کہوں تو میں خود کبھی ایسا نہیں کرنا چاہتا، سیدھا ایرانی فضائی حدود میں داخل ہونا. یہ لوگ زبردست مہارت رکھنے والے ماہر پائلٹ ہیں جو 100,000 پاؤنڈ وزنی بام لے جانے والے شاندار طیارے اڑاتے ہیں. لیکن ٹرمپ کے مطابق پائلٹس نے انہیں بتایا کہ سر ہم اس مشن کی تیاری 22 سال سے کر رہے تھے، ہم سے پہلے والے بھی اور ہم بھی ہر سال 3 بار اس مشن کی مشق جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ واحد صدر ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا کام کرنے کی اجازت دی. میں نے ان سے پوچھا کیا یہ مشن تھا جو تم واقعی کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا جی سر، کیونکہ یہ درست کام تھا.
اب یہ ایک سٹوری ہے جو وہ کہہ رہے ہیں چلو انہوں نے مشن بھی کیا لیکن اس کو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے حوالے سے وہ ابھی تک نہیں کر پائے ہیں. لیکن ابھی جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو چائنا ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا اور چائنا کی جانب سے چائنا، ایران، رشیا ڈیمانڈ اینڈ ٹو یوز سینکشنز آن تہران. مطلب جو اس کے اوپر ایران کے اوپر تہران کے اوپر سینکشنز ہیں، پابندیاں، ان کو ختم کرنے کے حوالے سے جو خبر ہے اس کو لے کر باقاعدہ طور پر چائنا، رشیا اور ایران کا بلاک جو ہے وہ بن چکا اور یہ کھل کر سامنے آیا کیونکہ اب وہ اس کے اوپر پابندیاں ہٹانے کو لے کر یہ باقاعدہ طور پر سرگرم ہو چکے ہیں کیونکہ چائنا ایک بڑی طاقت، رشیا ایک بڑی طاقت اور ایک نیا یہ نظام لانے کی طرف جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں. لیکن ابھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں اور امریکہ کیونکہ اپنی وہ جو پاور ہے اسے لوز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ پورے کے پورے منظرنامے کو، یہ پورے کے پورے سینیریو کو تبدیل کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.